السلام علیکم۔ لیسن نمبر 109 میں آج ہم پڑھیں گے توابع۔ اب چونکہ ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں تو کچھ چیزیں اس میں ریپیٹیشن ہوگی، تو اس کے لیے آپ تیار رہیں۔ توابع کا مطلب ہے کہ فالو کرنا، یعنی کہ عربی میں وہ اسم یا کلمات جو کہ اپنے سے بعد میں آنے والے کو، اپنے سے پہلے آنے والے کو فالو کرے، یعنی یہ تابع ہے اور یہ اس کا پہلے والا۔ عموماً تابع جو ہے اپنے پہلے والے کو اعراب وغیرہ اور تمام پہلوؤں سے فالو کرے گا، جنس، عدد وغیرہ۔ کچھ جن پہلوؤں میں فالو نہیں کرے گا ان میں کم از کم اعراب میں تو لازمی کرتا ہے، عمومی طور پہ اعراب اور وسعت کے حوالے سے۔ جنس اور عدد میں کبھی کبھار آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ توابع کی مشہور 4 اقسام ہیں: نعت منوط، جس کو ہم صفت موصوف بھی کہتے ہیں، دوسرا توکید، تیسرا بدل، اور چوتھا معطوف، عطف معطوف، واو کے ذریعے اسی کے حکم پر لوٹا دینا۔ تو سب سے پہلی ہم ٹائپ پڑھیں گے وچ از نعت، صفت موصوف۔ اس میں سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتی ہے نعت سببی یا صفت سببی، وہ میں آپ کو پھر کبھی بعد میں پڑھاؤں گا کیونکہ اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے۔ وہ صرف اعراب اور اعتبار اور وسعت کے اعتبار سے اپنے منوط کو فالو کرتی ہے، اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے، باقی 2 اعتبار سے نہیں۔ جو یوزول صفت موصوف ہے وہ چاروں اعتبار، یعنی کہ جنس، عدد، وسعت یعنی کہ معرفہ نکرہ ہونے کے اعتبار سے، اور اعراب یعنی کہ رفع، نصب، جر کے اعتبار سے اپنے منوط کو فالو کرتی ہے۔ ایگزامپل ایک دیکھ لیتے ہیں: البیت الجدید، البیت الجدید، ولدان صالحان۔ دیکھیے چاروں پہلوؤں سے مطابقت ہے، عدد، جنس، وسعت اور اعراب کے حوالے سے۔ پھر توکید آتا ہے نمبر 2 پہ، جو کہ توابع کی دوسری قسم ہے تابع کی۔ توکید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زور پیدا کرنے کے لیے ہم نے جو بات کہی ہے، تو اس کی بھی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے لفظی اور ایک ہوتی ہے معنوی۔ لفظی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اسم کے طور پہ آ سکتا ہے، فعل کے طور پہ آ سکتی ہے، حرف کی فارم میں آ سکتی ہے، یا جملے کی فارم میں آ سکتی ہے۔ ایک ایک کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ اگر میں کہوں جاء زید، زید آیا، لیکن اب مجھے زور پیدا کرنا ہے تو میں کہوں گا جاء زید، زید، زید آیا، زید آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ جلس علی، علی بیٹھا، جلس، جلس علی، اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نعم، نعم، ہاں ہاں، ھذا کتابی یا قلمی، یا ھذا مکتب، کہ یہ مکتب ہے۔ تو نام، نام 2 دفعہ کہاں، جس طرح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہاں یہ میرا ہی ہے۔ اب دیکھیے وہ جو آیا ہے سورہ تکاثر میں کہ کلا سیعلمون، کہ وہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، تو یہ جملہ پورا ریپیٹ ہوا ہے۔ معنوی جو دوسری ٹائپ ہوتی ہے توکید کی، اس کی ایگزامپل ہے جاء علی، یعنی کہ علی آیا، نفسہ، نفسہ یعنی بذات خود، بنفس نفیس۔ رأیت البحر، میں نے سمندر دیکھا، عینہ یعنی کہ میں نے خود سمندر دیکھا۔ اچھا، اس میں کچھ الفاظ ہیں جیسے نفس، عین، کلو، اجمع، کلا، کلتا وغیرہ، بس یہی چند الفاظ ہیں جو عمومی طور پہ استعمال ہوتے ہیں یہ معنوی توکید پیدا کرنے کے لیے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ زبر کیوں آیا ہے؟ زبر اس لیے آیا کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں ہی کہ تابع ہمیشہ اپنے متبوع کو فالو کرتا ہے، تو متبوع باہر ہے اور یہ منصوب ہے، تو آئینہ بھی اسی فارم میں آئے، جبکہ اس سے پہلی والی اگزامپل میں جاء زیدن، زیدن چونکہ مرفوع تھا تو نفسہ بھی مرفوع ہی آیا پیش کے ساتھ۔ بدل وہ واحد تابع ہے جو کہ خود جس کے بارے میں مین بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہ آتا تابع کے فارم میں، اور جو اس کا متبوع ہوتا ہے وہ بیسکلی تھوڑا مبہم ہوتا ہے۔ پھر اس کی بھی بہت ساری ایگزامپلس ہیں، بدلے کل ہے، بدلے بعد ہے، بدلے اشتمال ہے، تو وہ ہم ایک ایک کر کے دیکھ لیں گے۔ پہلے ایک جنرل ایگزامپل دیکھ لیتے۔ رأیت علیٰ اخاک، میں نے علی کو دیکھا جو کہ تمہارا بھائی ہے، اخاک۔ اب یہ دیکھیں اخا جو ہے اخو نہیں ہے منصوب فارم میں، بیکاز یہ تابع ہے علی کا، اور یہ بیسکلی جملہ جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا رأیت اخاک علیٰ، میں نے تمہارے بھائی کو دیکھا جو کہ علی ہے۔ یہ بیسکلی اس کا ترجمہ ہوگا اگر ہم لفظی ترجمہ کریں، یا میں کہوں کہ میں نے تمہارے بھائی کو دیکھا علی، یعنی علی۔ تو اب اس میں اصل میں بدل علی ہے، لیکن
اس کا جو مطبوع ہے وہ آپ دیکھیے تھوڑا سا، جو مین ہم بات کر رہے ہیں جس کی ہم نے بات کری مفعول بھی، وہ جو ہے تھوڑا سا مبہم ہے تمہارا بھائی، اور جبکہ واضح کھل کے جو مطبوع آ رہا ہے، بدل آ رہا ہے علی، وہ زیادہ واضح لیکن بدل کی فارم میں آیا ہے. تو یہ تو بدلے کل یا بدلے حقیقی ہو گیا، یعنی کہ جس میں ہم پورا کا پورا بدلہ دیتے ہیں، پورا ایک انسان اخو کی جگہ ہم نے فکس کر دیا ہے علی. بدلے بعض وہ ہوتا ہے جس میں ہم ایک تھوڑا سا حصہ لائیں مطبوع کا. فار ایگزامپل میں کہوں کہ اس نے توڑا، کسرا القلم القلم، ریشہ ریشہ ہو، کیونکہ یہ بدل ہے ریشہ، تو یہ فالو کرے گا اعراب میں، یعنی کہ اس نے توڑا قلم کو، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ. تو اب یہ پورا قلم تو نہیں توڑا، تو اس لیے یہ ایک خاص حصے کو فالو کر رہا ہے، یعنی کہ بدلے بعض حصہ. بدلے استعمال وہ بدل ہوتا ہے جس کا مبدل منہو سے تعلق ہو، یعنی کہ جس کا ہم بدلہ دے رہے ہیں اس سے اس کا تعلق ہو، ایسا بدل. فار ایگزامپل میں کہوں کہ نفعنی، مجھے نفع دیا، نفعنی المعلم، معلم نے، علم، اب یہ معلم رفع کی حالت میں، تو یہ بھی علم بھی رفع کی حالت میں چلا گیا، اس کے علم نے. تو مجھے پورے معلم نے نہیں بلکہ صرف اس کے علم نے، اس کی ذات کا جو ایک حصہ علم ہے اس نے فائدہ دیا ہے، تو وہ چیز بدلے استعمال میں ذکر ہوتی ہے. اور اس میں لازمی ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ مبدل منہو کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے، جیسے یہ ہو کی ضمیر معلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. بدلے غلط چوتھی اور لاسٹ فارم ہے، اور یہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے لیکن عموماً بول چال میں ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں کہوں رأیت، میں نے دیکھا، زیدن، لیکن میں نے اصل میں علی کو دیکھا، تو میں فوراً اپنا جملہ درست کروں گا. میں نے زید کو دیکھا علی، تو میں کہوں علیًا. تو یہ جملہ رأیت زیدن زیدن علیًا، یہ بیسکلی منصوب حالت میں آئے گا زیدن. تو لیکن یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، تو وی ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ اے لاٹ. لاسٹ ٹائپ ہے ہماری تابع کی معطوف. معطوف ہم پڑھ چکے کہ جو دوسرے پر عطف ہو، یعنی کہ وہ مطبوع ہمیشہ پہلے آتا ہے، معطوف الیہ، معطوف الیہ یعنی جس کی طرف عطف کیا جا رہا ہو، اور اس کو مطبوع بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جس کو فالو کیا جائے گا اعراب اور دوسرے اعتبار سے. یہ ہمیشہ پہلے آتا ہے، اس کے بعد حرف عطف آتا ہے، اور پھر آخر میں آتا ہے معطوف، یعنی اس کے بعد. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ اللہ خالق، خلق کرنے والا ہے، خالق السماواتی، سماوات کا، والارضی، آسمان اور زمین. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو خالقو ہے یہ مضاف ہے، اور اس کا مضاف الیہ سماوات. اب سماوات کے بعد ہم نے یہ بیسکلی معطوف الیہ ہے، واو حرف عطف ہے جو کہ اس پہ عطف کر رہا ہے، اور ارض سماوات کے اوپر معطوف ہے، تو الارض معطوف ہوگا، سماوات معطوف الیہ ہوگا، اور واو جو ہے وہ حرف عطف ہوگا. یعنی کہ اب یہ تمام اعتبار سے ارض جو ہے سماوات کو فالو کرے گی، کیونکہ یہ بھی مضاف الیہ کے حکم میں، یعنی اللہ نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو. تو اب جو کچھ سماوات کے ساتھ ہوگا وہی ارض کے ساتھ ہوگا. سماوات میں نے آپ کو بتایا کہ اعراب مین چیز ہے، اور وسط نمبرز نہ بھی ہوں، کیونکہ سماوات پلورل ہے، ارض سنگل ہے، تو اس لیے عدد اور جنس آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن اعراب اور وسط ول بی فالوڈ. تو اعراب دیکھ لیں، سماواتی جو ہے یہ جر کی حالت میں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تو ارض بھی جر کی حالت میں. اسی طرح سماوات جو ہے وہ معرفہ ہے ال کی وجہ سے، معرف باللام، تو ارض بھی معرف باللام الف کی وجہ سے معرفہ ہے. جو آخری چیز اس میں سمجھنی ہے وہ یہ کہ حروف عاطفہ جو ہیں، حروف عاطفہ وہ کل 9 ہیں، 9. کون کون سے ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. و، ف، ثم، او، حتی، ام، لا، لیکن اور بل. اگر میں ایگزامپلز دینے پہ آیا تو یہ لیسن لمبا ہو جائے گا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ دے دوں، بہت لمبا ہو جائے گا لیسن.
اتا علی و حامد، علی اور حامد آئے. جا علی فحامد. اب یہ دیکھیے جو معطوف ہے نا وہ کم از کم اعراب اور وسعت کے حوالے سے اپنے معطوف الیہ کو فالو کر رہا ہے، اور یہ حرف عطف فا ہے. فا استعمال ہوتا ہے فوراً سیسیشن میں کوئی کام ہوا ہو اس کے فوراً بعد اس کے لیے، یعنی کہ علی آیا اور پھر فوراً حامد آیا اس کے بعد، یعنی کہ کرونالوجیکل آرڈر کو بیسکلی ڈیفائن کرتا ہے. جا علی ثم حامد، علی آیا پھر حامد آیا. ثم اصل میں پھر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا بھی ایک طرح سے کام فا کی طرح ہے، لیکن اس میں تھوڑا گیپ ہو سکتا ہے، جبکہ فا جو ہے فوراً آنے کے استعمال میں، یعنی کہ اس کے بعد فوراً آیا وداؤٹ اینی ڈیلے اور گیپ. جا بکر او عمر. اب یہ او جو ہے یہ بیسکلی اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب آپ یہاں دیکھیے بکرون کیونکہ رفع کی حالت میں، تو عمر بھی رفع کی حالت میں پیش سے شو ہو گئی. ایک پیش کیوں ہے؟ کیونکہ عمر جو ہے غیر منصرف اس میں. حتیٰ 2-3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عموماً یہ انتہا کے لیے اور غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ دخل طلاب داخل ہوئے، حتیٰ المدرس یہاں تک کہ مدرس بھی داخل ہو گیا. جو ہے وہ بھی او کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اور کے لیے، لیکن یہ ہمیشہ استفہام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے عمومی طور پہ 90% آف دا ٹائم، یعنی کہ سوالیہ کوسچن کے ساتھ. یعنی کہ اگر مجھے کہنا ہو انت طالب، کیا تو طالب علم ہے یا نہیں، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ انت طالب اولا، بلکہ کہوں گا انت طالب ام لا. تو یہاں پہ اور کی جگہ استفہام میں ام استعمال کیا جاتا ہے، اور بھی ایک جگہ پہ ام استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. وہ یہ کہ 2 جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بل کے معنی ادا کرتا ہے. جا علی لا عمر، یعنی کہ علی آیا عمر نہیں. تو یہ وہ لا ہے جو کہ معطوف کو اپنے معطوف الیہ سے الگ کرنے کے لیے حکم کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے. اب جو لاکن ہے وہ بھی بیسکلی تھوڑا سا نیگیٹو معنی میں استعمال ہوتا ہے. نیگیٹو ان اے سینس کہ ابہام دور کرنے کے لیے. فار ایگزامپل میں کہوں ما قرأت جریدۃ، میں نے رسالہ نہیں پڑھا یا میگزین نہیں پڑھا. مجلہ ہوتا ہے، جریدہ اخبار کے لیے ہوتا ہے، لیکن صحیفتاً، لیکن صحیفہ پڑھا میں نے. بل جو ہے وہ ہمارا آخری حرف عطف ہے، اور اس کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک تو یہ پازیٹیو جملوں میں اور کوسچن والے جملوں میں ایک رول ادا کرتا ہے، اور وہ بیسکلی وہی انسرشن کا یعنی کہ توکید کا، کہ یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا. دوسری چیز ہے نیگیٹو سینٹنسز، یعنی کہ نفی والی، ان کے اندر یہ وہی لاکن والا رول ادا کرتا ہے. فار ایگزامپل میں کہوں کہ ما جا زید بل حامد، کہ نہیں آیا زید لیکن حامد آیا. اور پازیٹیو جملوں کی مثال یہ کوسچنیبل کی یہ ہے کہ میں کہوں کہ دخل البیت، گھر میں داخل ہوا زید، بل حامد، اور حامد بھی. یہ مطلب ہوگا اس کا. اکتب رسالۃ، تو رسالہ لکھ، بل برقیۃ، بلکہ ای میل، اور ای میل بھی، یعنی کہ ای میل والا رسالہ لکھنا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.